السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رزق میں اضافے کا تیسرا سبب ہے استغفار۔ انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ شیخ صاحب اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ شیخ صاحب مال کی تنگی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ شیخ صاحب قحط پڑا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص اور آیا اور اس نے اسی طرح اپنا مسئلہ بیان کیا اور آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا شیخ آپ کے پاس جو شخص آتا ہے اپنی مختلف تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل لے کر آتا ہے اور آپ کے پاس سب کے لیے ایک ہی علاج ہے، استغفار کرو۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں سورہ نوح کی آیت نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ پس میں کہتا ہوں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر مسلسل برسنے والی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا اور تمہارے لیے باغات بھی پیدا کر دے گا۔ یعنی جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ اس کا مال بھی بڑھ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول بھی بڑا دیندار ہے، ہماری اپنی وضع قطع بڑی دین کے مطابق ہے، ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں جو ہے وہ پردہ کرتی ہیں، ساری چیزیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بس ٹھیک ہے، یہ سارے کام کر لیتے کافی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، یعنی ہم میں سے کوئی شخص، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو گناہ نہ کرتا ہو۔ فرق آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے گناہ اور ہیں اور آپ کے گناہ اور ہیں۔ ہر شخص گناہ کرتا ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن آپ نے آگے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ کہاں جہاں غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم نے 100 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں استغفار پڑھتے سنا۔ تو آپ سوچئے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، اور کہاں ہم گنہگار انسان، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے؟ تو لہٰذا یہ استغفار رزق کو بڑھانے کا سبب ہے، رزق کو بڑھانے کا سبب ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے مومن اور منافق میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ مومن اور منافق کا فرق جاننا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری میں روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان المؤمن یری ذنوبہ، ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قائد تحت جبال، جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور یہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر پڑے گا، پریشان ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا، اس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے، وہ فکر پریشانی میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے پاس کیسے پہنچوں گا، خوف میں ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ بِالْفَاجِرَ، اور ایک منافق اور ایک فاجر شخص یرا ذنوبہ، اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کذباب، ایک مکھی کی طرح، مر علی آنفہ، جو اس کی ناک کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کبھی یہاں بیٹھتی ہے کبھی یہاں بیٹھتی ہے۔ تو یہ فرق ہے مومن کا اور منافق کا۔ ایک مومن اپنے گناہوں پہ پریشان ہوتا ہے، خوف میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور ایک منافق بڑے بڑے گناہ کر کے بھی سوچتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا سا ہے، ابھی اللہ سے استغفار کروں گا، حج پہ جاؤں گا، یوں کروں گا معاف ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے مومن کا اور منافق کا۔ تو یہ استغفار رزق کو بڑھانے کے اسباب میں سے ایک بڑا اہم سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توبہ استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں لوگوں سے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔
اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔